الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، اگر حرام جانوروں کی ہڈیوں سے تسبیح بنائی جائے تو کیا اس سے اوراد وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: خنزیر کے بال، گوشت، ہڈی وغیرہ ہر چیز ناپاک ہے۔ خنزیر کے بال، گوشت، ہڈی وغیرہ ہر چیز ناپاک ہے، البتہ اس کے علاوہ دیگر حرام جانور اور وہ حلال جانور جو مردار ہو گئے ہوں، ان کی ایسی ہڈی جس پر کسی قسم کی رطوبت یعنی چکناہٹ اور گوشت باقی نہ رہا ہو اور وہ بالکل خشک ہو گئی ہو، وہ پاک ہے، مگر اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی پاک ہڈی کی تسبیح بنائی تو جائز ہے، لیکن حرام جانوروں کی ہڈیوں سے تسبیح بنانے پر لوگوں میں نفرتیں پھیلیں گی اور باتیں بنیں گی۔ مثلا کسی نے کتے کی ہڈی کی تسبیح بنائی تو لوگ برا بھلا کہیں گے، اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے یہاں تو کتا بھی خبیث العین ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک خبیث العین نہیں۔ یوں ہی اگر کسی اور گندے جانور کی ہڈی کی تسبیح بنائی تو لوگ پسند نہیں کریں گے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ جن جانوروں کی ہڈی سے لوگ گھن نہیں کھاتے، ان کی ہڈیوں سے تسبیح بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا ہاتھی اگرچہ یہ حرام جانور ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس العین بھی ہے، مگر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نجس العین نہیں۔ تو حرام جانور ہونے کے باوجود ہاتھی کے دانت کی چیزیں بنتی ہیں اور یہ قیمتی ہوتی ہیں، بلکہ اس کے دانت کی نقالی ہوتی ہے اور اس سے ملتی جلتی مختلف چیزوں سے ڈیکوریشن اور سجاوٹیں کی جاتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی واقعی اصل ہاتھی دانت کی تسبیح بنائے گا تو لوگ اس کو عیب نہیں سمجھیں گے بلکہ خوبی سمجھیں گے کہ ہاتھی دانت کی تسبیح ہے۔ بہرحال نجس العین کے علاوہ باقی حرام جانوروں کی ایسی ہڈی جس پر کسی قسم کی رطوبت اور چکناہٹ باقی نہ رہی ہو، اس سے تسبیح بنانا جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔